اگر اپنی مال کی بات ہو نا، مال کی، باپ نے کہا تیرا ایسا نہیں ملے گا، اب نہیں کہتا ٹھیک ہے جی آپ نے دیا تو ٹھیک ہے میں نہیں لوں گا، وہاں تو کہیں کیس کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، ابا بڑا ظلم کرتا ہے جی، میں نے دیتا ہی کون نہیں جی، بڑا ظالم ہے جی، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ دین کے بارے میں ہمارے باوجداد کیا پاگل ہے؟ دین کے بارے میں سمجھتا ہے کہ سارے عقل مند ہیں، دنیا کے بارے میں سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹ باندھنے والا سب سے پہلے ایک بے ایمان تھا، اس کا نام تھا عمر بن یحییٰ، غالباً اس کا نام ہے عمر بن یحییٰ خزاعی، عمر بن یحییٰ خزاعی غالباً اس کا نام ہے، ذہن سے نکل رہا ہے اگر یہی ہے تو، عمر بن یحییٰ خزاعی غالباً اس کا نام ہے۔ اس بے ایمان کو نبی علیہ السلام نے جب معراج پہ گئے نا، نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، تو جہنم میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنی آنتڑیاں اس کی نیچے پڑی ہوئی تھی، پیٹ کی اس کی آنتڑیاں، چونکہ پیٹ کی وجہ سے سارا کرتا ہے نا انسان، یہ کھانے پینے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، تو اس کی پیٹ کی ساری آنتڑیاں نیچے پڑی، اٹھا اٹھا کے اندر رکھ رہا، پھر باہر گر جاتی، یعنی ایسے اپنی آنتڑیوں کو وہ کھینچ رہا تھا۔ اولاد دی ہے اللہ پاک نے دی ہے، اگر پیروں کو دم شم کر دیا، پیرا دیتا جی، اللہ دیتا تو چھوڑ دیا، پیرا دیتا۔ آج بھی دیکھ لیں، شکر ہے اللہ کا اب نہیں اس طرف ہی معاملہ آ رہا ہے، وگرنہ ہر سال وہ گائیں آ جایا کرتی تھی، وہ گائیاں دیکھی ہوں گی آپ نے سب نے، وہ ان کے گلے میں وہ ہار سا بھی اور وہ گتھلی بھی، وہ سارا معاملہ چلتا تھا، ان کو کچھ کہتا ہی نہیں تھا، کسی کے گھر میں داخل ہو جاتی وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتی تھی، وہ اس کو کئی پیسے ڈالو گتھلی میں، کچھ کھلاؤ، پھر وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، اور اس کو مارنا بھی ہو مارنا نہیں ان کو، تو معاملہ آپ نے سارا دیکھا، کئی لوگ شرارتی بھی ہوتے تھے، ان کے پیچھے چڑھتے، سارے پیسے بھی نکال لیا کرتے، سارا نظام چلتا تھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، اور نہ ہی کوئی صائبہ، ولا وسیلۃ، اور نہ ہی کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ ہی کوئی حام، ولکن الذین کفروا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، الرسول کی طرف آ جاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اولو کان آباؤہم، یا اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعلمون، نہ جانتے ہوں شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، کچھ جانوروں کے نام ہے یہ انہوں نے مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کی الگ الگ بدعات تھی، ہر قبیلہ الگ الگ ان کے ساتھ معاملات کیا کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا، لیکن جو زیادہ مشہور بات ہے وہ یہ ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، بحیرہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جس کا وہ دودھ پی پی کے نا، اب کہتے ہیں اب یہ دودھ جو ہے نا وہ پیروں کا ہی ہے، اب یہ دودھ ہمارے بتوں کا ہے، اب جو اس کو دودھ کو کوئی بھی نہیں پیے گا، بتوں کے نام کا وہ دودھ اس کا روک دیا کرتے تھے، پیتے ہی نہیں تھے دودھ اس کا، اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سمجھتے اب یہ دودھ ہمارے لیے حرام ہے، باپوں کے لیے حلال ہے، وہ پیئیں گے بس ہم نہیں پیئیں گے۔ آج بھی ایسی ہو رہا ہے، اپنے پاس سے حلال کو حرام کر دیا، تو جو اپنے پاس سے حلال کو حرام کرے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا صائبہ، اور صائبہ کہتے ہیں وہ جانور جس کے اوپر بوجھ نہیں لاتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اب بوجھ نہیں لاتے، یہ ہم نے پیروں کے لیے چھوڑ دیا ہے،
اب پیر جانے مطلب وہ قبر والے جانے یا جو وہ بت جانے جو کچھ بھی معاملہ ہے یہ انہی کے ثبوت ہے. ہم اس کے اوپر بوجھ نہیں لا دیں گے، اس کے اوپر آج کے بعد کیا نہیں کریں گے، بوجھ نہیں لا دیں گے. ولا وسیلہ، اور وسیلہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو پہلے ہی بچے کو، یعنی پہلی دفعہ جب بچہ اس نے بچہ جنا ماتا جنا، دوبارہ پھر جب بچہ جنا ماتا جنا، یہ کے بعد دیگرے، یعنی پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی اس نے بچی جن دی ہے. اپنی کیا جن دی ہے، بچی ہے، یعنی اس نے دو مادہ جن دی ہیں اس نے. اب کہتے اب یہ اس نے یہ اپنے آپ سے اس نے فارغ کر دیا اپنے آپ کو، ایک ویسے کر دی، ایک اس نے اپنی طرف سے دے دی ہے، لہذا اب یہ فارغ ہے، یہ پیروں کے نام کی ہے. اسے کیا کہہ دیتے تھے، وسیلہ، یعنی لگاتار درمیان میں کہ نر نہیں آیا، دونوں مادے سے جنے ہیں، لہذا اب یہ بتوں کے لیے ہو گئی، اب ہماری رہی نہیں ہے. ولا حام، اور حام کہتے تھے اس سانڈ کو جس کی وجہ سے 10 اونٹنیاں گابن ہو جاتی تھی. حام اس سانڈ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے 10 اونٹنیاں گابن ہو جاتی. کہتے اب اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب یہ ہمارا نہیں ہے، اب یہ بتوں کا ہے. پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہے، اب یہ کس کا ہے، بتوں کا ہے. اب یہ جو نا انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، اور کئی جو نا انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے حساب سے رکھا ہوا تھا. بحیرہ کہتے تھے اس جانور کو جس کا کان کاٹ دیا کرتے تھے، یہ الگ کان کٹے ہوئے کی نشانی ہوتی ہے، یہ بھی پیروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں، شکر ہے اللہ کا اب نہیں اس طرف ہی معاملہ آ رہا ہے، وگرنہ ہر سال وہ گائیں آ جایا کرتی تھی. وہ گائیاں دیکھی ہوں گی آپ نے سب نے، وہ ان کے گلے میں وہ ہار سا بھی اور وہ گتھلی بھی، وہ سارا معاملہ چلتا تھا. ان کو کچھ کہتا ہی نہیں تھا. کسی کے گھر میں داخل ہو جاتی، وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتی تھی. وہ اس کو کئی پیسے ڈالو گتھلی میں، کچھ کھلاؤ، پھر وہ گھر سے باہر نکلتی تھی. اور اس کو مارنا بھی ہو مارنا نہیں ان کو. تو معاملہ آپ نے سارا دیکھا، کئی لوگ شرارتی بھی ہوتے تھے، ان کے پیچھے چڑھتے، سارے پیسے بھی نکال لیا کرتے، سارا نظام چلتا تھا. مطلب یہ آج بھی نظام چل رہا ہے، پیروں کے نام کا سب کچھ ہو رہا ہے، بابوں کے نام کا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو اپنے لیے جائز نہیں سمجھ. اب یہ پیرانی ہو گئی جی، اب پیرانی ہو گیا جی. اولاد دی ہے اللہ پاک نے دی ہے، اگر پیروں کو دم شم کر دیا، پیرا دیتا جی، اللہ دیتا تو چھوڑ دیا، پیرا دیتا. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مشرکین مکہ کے کام تھے. اب اگر ہم بھی کریں گے تو جیسے مشرکین مکہ کو رب العالمین نے مشرک کہا، تو آج کا بھی کیا بن جائے گا، مشرک بن جائے گا. وہی اگر کام یہ کرے گا تو یہ مشرک بن جائے گا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے ہیں، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے ہیں، بلکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. اور یہ جھوٹ باندھنے والا سب سے پہلے ایک بے ایمان تھا، اس کا نام تھا عمر بن یحییٰ، غالباً اس کا نام ہے عمر بن یحییٰ خزاعی. عمر بن یحییٰ خزاعی غالباً اس کا نام ہے، ذہن سے نکل رہا ہے اگر یہی ہے تو. عمر بن یحییٰ خزاعی غالباً اس کا نام ہے. اس بے ایمان کو نبی علیہ السلام نے جب معراج پہ گئے نا، نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. تو جہنم میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنی آنتڑیاں اس کی نیچے پڑی ہوئی تھی، پیٹ کی اس کی آنتڑیاں، چونکہ پیٹ کی وجہ سے سارا کرتا ہے نا انسان، یہ کھانے پینے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، تو اس کی پیٹ کی ساری آنتڑیاں نیچے پڑی، اٹھا کے اندر رکھ رہا، پھر بعد دی جاتی. یعنی ایسے اپنی آنتڑیوں کو وہ کھینچ رہا تھا. اور وہ سب سے پہلے ایسا بندہ تھا جس نے اس کو صاحبہ کو چھوڑا تھا. یعنی اب یہ دودھ میرا نہیں، دودھ یہ بابوں کا ہے، یہ دودھ اب جو نا پیر صاحبوں کا ہے، یا دودھ یہ پتوں کا نام کا ہے. یعنی اس وقت اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، یعنی غلط رواج اس نے سب سے پہلے ڈالا تھا. تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا تو وہ کہاں پہ ہے، جہنم میں ہے. آج بھی اگر کوئی پیروں کے نام کا یا بتوں کے نام کا ایسا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا کیا؟ نبی علیہ السلام کے خود صاف صاف احادیث ہیں، ان سے بچنا چاہیے انسان کو. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں. آگے والی آیت بڑی کمال ہے، توجہ ہوگی تو انشاءاللہ زیادہ سمجھ آئے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا ہے نا آ جاؤ بھائی آ جاؤ، کس طرف؟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ. جو قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کام سے باز آ جاؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف آ جاؤ، ان رسول کی زبان سے بھی آپ کو پتہ چلے گا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو قَالُوا حَسْبُنَا، وہ کہا کرتے تھے ہمیں تو کافی ہے، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ہمارے لیے وہی کافی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بس وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. تو ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں، سارے پاگل تھے. آپ سنیں گے ان سے بڑی کمال کی دلیل ہوتی ہے ان کی.
साढ़े सारे बड़ यही करते आ रहे हैं कि हमारे सारे बड़े यही करते चले आ रहे हैं, हम क्या छोड़ दें? क्या वो पागल थे? अल्लाह ने फरमाया पागल थे या नहीं थे, ला यालमून शैया, अगरचे इनके आबाव अजदाद कुछ भी ना जानते हो, वला यहतदून, ना ही वो हदायत याफ्ता हो, फिर भी उनके पीछे चलेंगे। ये सोचने की बात है। अगर बाप को नहीं पता किसी चीज़ का, दादा को नहीं पता किसी चीज़ का, अब क्या मतलब सारे इसी के मुताबिक चलते रहेंगे? अगर अपनी माल की बात हो ना, माल की, बाप ने कहा तेरा ऐसा नहीं मिलेगा, अब नहीं कहता ठीक है जी आपने दिया तो ठीक है मैं नहीं लूंगा, वहां तो कहीं केस करता फिरता है, लोगों को बताता फिरता है, अब्बा बड़ा जुल्म करता जी, मैंने देता ही कौन नहीं जी, बड़ा जालिम है जी, है कि नहीं? ऐसे ही दीन के बारे में हमारे बावजदाद क्या पागल है? दीन के बारे में समझता है कि सारे अक्लमंद है, दुनिया के बारे में समझता है कि मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। तो ये बेराह रवी ठीक नहीं है। मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह के दीन के मुताबिक चलना चाहिए, अल्लाह के हकामात के मुताबिक चलना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक चलना चाहिए, फिर इंसान दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह पाक